پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ مراد اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ پرنسپل کا پیغام آیا۔ پرنسپل اسے آفس میں بلا رہی تھی۔ مراد پرنسپل کی بات سننے آفس کی طرف گیا۔ حور اور ہانیہ بھی یونیں آ چکی تھیں۔ وہ اپنی کلاسز اٹینڈ کر رہی تھیں اور فری ٹائم میں ہانیہ کو لائبریری جا کر اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی تھی۔ جیسے ہی ان کو فری ٹائم ملا، ہانیہ بولی چلو حور لائبریری چلتے ہیں اور میں اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لیتی ہوں۔ تم میری مدد کرنا۔ حور بولی ٹھیک ہے، تم جا کر اپنی اسائنمنٹ ریڈی کرو۔ میں تب تک کینٹین سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ ہانیہ سر ہلاتے ہوئے لائبریری کی طرف چلی گئی اور حور کینٹین کی طرف چلی گئی۔ ہانیہ جلدی جلدی لائبریری کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے مراد سے زوردار ٹکر ہوئی۔ ہانیہ گرنے سے بچنے کے لیے مراد کو پکڑا۔ مراد بھی اس اچانک آفات پر سنبھل نہ سکا اور ہانیہ کے ساتھ ہی نیچے گر گیا اور ہانیہ کے ہونٹ جلدی سے مراد کے گال سے ٹچ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہانیہ کی کمر میں درد کی لہر اٹھی اور دوسرا اچانک اس آفات پر شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ مراد جو ہانیہ کے اوپر گرا تھا وہ سامنے والے پر غصہ کرتا کہ اس کی نظر ہانیہ کے چہرے پر ٹھہر گئی جو درد اور شرم سے لال ہو رہا تھا۔ مراد ہانیہ کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر ہانیہ کے ہونٹوں پر گئی اور غضب ڈھاتا ان کے اوپر چمکتا ہوا تل۔ ہانیہ بھی مراد کو دیکھ رہی تھی۔ مراد کو اوپر نہ اٹھتا دیکھ کر ہانیہ مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو پیچھے ہٹاتی ہے۔ مراد بھی جلدی سے ہوش میں آتا ہے اور جلدی سے اٹھتا ہے۔ ہانیہ بھی جلدی سے کھڑی ہوتی ہے اور اپنی شرم کو چھپانے کے لیے مراد کو کہتی ہے تم اندھے ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ مراد حیرانگی سے بولا یہ کیا بات ہوئی؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، مس دیکھ کر تم نہیں چل رہی تھی اور اندھا مجھے کہہ رہی ہیں آپ؟ مراد کے جواب پر ہانیہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ہانیہ کا مراد کے سامنے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک سائڈ سے ہو کر جانے لگی تھی کہ مراد پھر سے ہانیہ کے سامنے آ گیا اور میڈم کہاں چلی؟ اپنا ادھار تو واپس لیتی جاؤ۔ میں کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ ہانیہ ناسمجھی سے پوچھتی ہے کون سا ادھار؟ تو مراد بولا ارے ابھی تو تم نے میری گال پر کس کی ہے۔ میں واپس تمہاری گال پر کس کروں گا اور تمہارا ادھار تو میں واپس کر دوں گا نا۔ مراد اپنے چہرے پر معصومیت سجائے بولا۔ مراد کی بات سن کر ہانیہ مزید سرخ ہو گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ارے ارے کہاں جا رہی ہو، کہاں بھاگ رہی ہو؟ ادھار تو واپس لیتی جاؤ۔ مراد کا زوردار قہقہ لگا۔ مراد کو ہانیہ سے بات کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ مراد کو جب اس کے ہونٹوں کے اوپر موجود تل یاد آیا تو مراد اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا گیا اور لمبی سانس لی۔ تبھی شہریار کی کال آئی۔ مراد نے کال اٹینڈ کی تو شہریار بولا مراد تمہاری کال آ رہی تھی؟ جی شہریار بھائی، وہ شاید آپ نے پرنسپل کو ملنے کا ٹائم دیا ہوا تھا۔ شہریار بولا ہاں لیکن ارجنٹ میٹنگ کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ انہیں فون کر کے خود ہی کانٹیکٹ کر لیتا ہوں۔ ارسل بھی آفس میں نہیں ہے، وہ سائٹ وزٹ پر گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میٹنگ مجھے اٹینڈ کرنی تھی۔ چلو خیر میں پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں۔ مراد بولا ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ وہ یہ کہہ کر کال کاٹ گیا۔ سردار شاہنواز ڈیرے پر موجود تھے۔ ان کے ساتھ ان کے خاص آدمی ظفر بھی تھے جو انہیں مصروفیات اور کام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے ظفر، اور سناؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کچھ دن اور آرام کر لینا تھا۔ نہیں سردار صاحب، خدا کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ظفر اور ان کی بیگم سردار حویلی کی برسوں پرانی ملازم ہیں اور بہت وفادار بھی۔ ان کی بیگم نصرت حویلی میں کھانا بناتی ہیں اور ظفر سردار شاہنواز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نصرت آپا دادی جان کے کمرے میں سب کے لیے چائے بنا کر لے کر جا رہی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو گھر کے تمام خواتین دادی جان کے کمرے میں بیٹھی شادی کی تیاریوں کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھیں۔ نصرت آپا آئیں، آپ کو پتہ چلا عریش اور ارسل کی رخصتی اس ماہ کے آخر میں ہے اور بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ فاطمہ بیگم نصرت آپا کو خوشی سے بتا رہی تھیں۔ نصرت آپا بولی جوڑی سلامت رہے۔ نصرت آپا نے بھی خوشی سے کہا۔ فاطمہ بیگم بولی نصرت آپا آپ کا کام بہت بڑھ جائے گا، مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح اپنے کام کو اچھے طریقے سے کریں گی۔ جی جی بیگم صاحبہ، میں پوری کوشش کروں گی۔ دادی جان بولی نصرت تم کل کے کھانے کے بارے میں دیکھ لینا، کل بہو اور بچیاں شہر سے خریداری وغیرہ کرنے چلی جائیں گی۔ نصرت آپا بولیں جی سردار بیگم، آپ بے فکر رہیں۔ نصرت آپا سب کو چائے دینے کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ دادی جان بولی فاطمہ بیٹا، تم نے ارسل کو بتایا تھا کہ وہ کل تم لوگوں کو شہر لے جائے؟
شہریار کو میں نے کہا تھا، اس نے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنایا ہوا ہے۔ مراد ویسے ہی ایسے کاموں سے بھاگتا ہے۔ پھر آپ ارسل سے بات کرو، وہ کل تم لوگوں کو لے جائے گا۔ جی جی اماں، میں ارسل سے بات کر لوں گی۔ عریش ارسل کے ذکر پر پھر سے سوچ میں پڑ گئی۔ وہ صبح کا نکلا ہوا تھا، ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ عریش کنفیوز تھی کہ اس کے سامنے کس طرح جائے۔ دوسری طرف فیروزہ بیگم بولی، اماں ارسل سے پہلے آپ لوگوں کو شہریار کو منانا چاہیے تھا لائبہ سے شادی کے لیے۔ آخر شہریار اس علاقے کا ہونے والا سردار ہے، اس کی شادی پہلے ہونی چاہیے تھی۔ فیروزہ، ایسی کوئی بات نہیں، تمہارے بابا نے ان سے بات کی تھی، مگر وہ ابھی کچھ ٹائم مانگ رہا ہے۔ تمہارے کہنے پر ہم نے شہریار کی منگنی کر تو دی ہے، اب وہ بچہ کچھ ٹائم مانگ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دادی جان ذرا سختی سے بولیں تو پھر فیروزہ بیگم چپ کر گئیں۔ حور ہانیہ کے پاس لائبریری میں آئی تو اس کے ہاتھ میں جوس اور کچھ کھانے کی چیزیں تھیں۔ ہانیہ جو کہ مراد سے ہوئی تھوڑی دیر پہلے والی تکرار کو سوچ کر شرما رہی تھی، حور کے بلانے پر اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ ہانیہ، ابھی تک تم نے سٹارٹ ہی نہیں کیا، اور لڑکی تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ چلو سٹارٹ کرو ورنہ تمہاری اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ ہانیہ ابھی اپنی سوچوں کو پڑے جھٹک کر اسائنمنٹ بنانے لگتی ہے۔ ہانیہ کو اپنے پورے جسم میں درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ خود تو گری تھی، مراد بھی اس کے اوپر گرا تھا اور اس کی کمر زمین کے ساتھ بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ ادھر مراد بھی اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مراد کی سوچ بار بار بھٹک کر اس کے دل کی طرف چلی جا رہی تھی۔ مراد کو اس کے ہونٹوں پر موجود دل بہت خوبصورت لگا تھا، جبکہ اس کے دوست باتیں کر رہے تھے۔ اے جگر، تم سے باتیں کر رہے ہیں، سن رہا ہے یا نہیں؟ حیدر بولا۔ مراد جلدی سے بولا، ہاں ہاں میں سن رہا ہوں۔ حیدر بولا، لگتا تو نہیں ہے، تم تو کسی کی خیالوں میں کھوئے ہوئے لگتے ہو۔ کون ہے وہ لڑکی؟ حیدر اس کو چھیڑتے ہوئے شوخی کے ساتھ بولا۔ مراد بولا، ارے یار تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ مراد بات بدلتے ہوئے بولا، چلو یار کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، پھر ہاشم کو ہرانے کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ ہاں، اور ہار کے بعد اس کے چہرہ دیکھنے والا ہوگا۔ حیدر کی بات پر سب قہقہ لگا اٹھے۔ مراد اور حاشر دونوں ہی اپنی اپنی گاڑیوں کو سٹارٹ کر کے گیم کے سٹارٹ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی گیم سٹارٹ ہوئی، دونوں نے اپنی گاڑیوں کو ریس دی اور آگے کو بڑھا دیں۔ حاشر اور مراد کے دوست ان دونوں کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ دونوں کی گاڑی بہت تیز رفتار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، مگر حاشر نے اچانک سے اپنی اسٹیئرنگ کو مراد کی گاڑی کی طرف موڑا اور مراد کی گاڑی کو ہٹ کرنا چاہا۔ مراد نے جلدی سے اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو کی۔ جیسے ہی مراد نے اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو کی تو حاشر نے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو فل تیز کر لیا۔ حاشر کی چالاکی کو سمجھتے ہوئے مراد کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے بھی اپنی گاڑی کو فل سپیڈ کے ساتھ بڑھایا اور بہت ہی جلد حاشر سے آگے نکل گیا۔ فائنل تک پہنچ گیا۔ مراد کے دوست بھاگ کر مراد کے پاس آئے اور اس کو گلے سے لگا لیا، اور حاشر جب گاڑی سے باہر نکلا تو مراد بولا، تم تو چیٹنگ کر کے بھی نہ جیت سکے، وہ کیا کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مراد بولا تو حاشر غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ حاشر مراد کو سبق سکھانے کا کوئی اور پلان بنانے لگا اور مراد کے دوست بولے، چلو یار کچھ کھانے کو چلتے ہیں، آج تو مزہ ہی آ گیا اس بندر کا لال چہرہ دیکھ کر۔ حیدر کی بات پر سب قہقہ لگا اٹھے۔ عریش کو جیسے ہی پتہ لگا ارسل گھر واپس آ گیا ہے، وہ جلدی سے اس کے لیے چائے بناتی ہے۔ اس کو منانے کے لیے اس کے کمرے میں جاتی ہے۔ وہ دروازہ نوک کرتی ہے تو اندر سے ارسل کی آواز آتی ہے، آ جاؤ۔ عریش دھڑکتے دل کے ساتھ اندر جاتی ہے تو سامنے ارسل کو شرٹ لیس صوفے پر موبائل میں مصروف بیٹھا دیکھ کر بوکھلا جاتی ہے۔ وہ اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے ارسل کے پاس آتی ہے۔ ارسل ایک نظر عریش کو دیکھتا ہے۔ وہ حیران ہوا تھا عریش کے اس طرح سے اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر۔ ارسل کا دل کیا وہ اس نازک سی لڑکی کو اپنی باہوں میں بھر لے، مگر وہ سنگ دل بنا اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ وہ یہ میں آپ کے لیے چائے لے کر آئی تھی، عریش بمشکل بولی۔ ارسل بولا، میں نے تو کوئی چائے نہیں منگوائی تھی۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ بولا تو عریش کا دل کیا وہ رونا سٹارٹ کر دے۔ وہ تو اس کو منانے آئی تھی اور اس کی اتنی بے پرواہی پر وہ رونے والی ہو گئی
اور دوسرے ہی پل وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور رونا شروع کر دیا۔ ارسل عریش کو دیکھتا کہ فوراً سے اٹھا۔ عریش یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ ارسل نے عریش کے ہاتھ سے کپ پکڑ کر ٹیبل پر رکھا اور اس کو صوفے پر بٹھایا۔ میری جان، کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، میں آپ سے سوری کرنے آئی تھی اور آپ میری بات سن نہیں رہے تھے۔ عریش کی بات سن کر ارسل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ تم مجھے منانے آئی ہو یا رونے آئی ہو؟ وہ شرارت سے بولا۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا چپ کرانے لگا۔ عریش کو جیسے ہوش آیا تو اس کو یاد آیا کہ ارسل شرٹ لیس ہے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہونے لگی تو ارسل نے اس کو مزید زور سے اپنی پناہوں میں لیا۔ عریش منمنائی، ارسل پلیز پیچھے ہو جائیں۔ جب عریش بولی تو عریش کے ہونٹ اس کے سینے سے ٹچ ہوئے تو عریش مزید سرخ ہو گئی۔ ارسل جو اپنے آپ پر قابو پایا بیٹھا تھا، عریش کے ہونٹوں کا اس طرح اپنے سینے سے ٹچ ہونا دیکھ کر اپنے آپ پر قابو کھوتا عریش کو صوفے پر گرائے اس پر خود جھک گیا اور اس کے ہونٹوں کو سک کرنے لگا۔ اس کے اس عمل میں بے حد شدت تھی۔ عریش کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ارسل کو پیچھے کرنے لگی مگر ارسل ٹس سے مس نہ ہوا اور ارسل اس کی گردن پر جھکا اپنا بے باک لمس چھوڑنے لگا۔ عریش کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عریش نے یہ سوچا، یہاں آئی ہی کیوں؟ ارسل نے عریش کو گردن پر کاٹا تو عریش کی چیخ نکلی۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی مگر ارسل اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اپنی من مانی کر رہا تھا۔ عریش اپنے جسم پر ارسل کے بے باک ہاتھوں کا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ ارسل اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ وہ اب گردن سے نیچے سینے کی طرف بڑھتا اپنا بے باک لمس چھوڑ رہا تھا۔ عریش بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ ارسل جلدی سے ہوش میں آیا، فوراً سے عریش سے پیچھے ہٹا۔ ارسل کو اٹھتا دیکھ عریش کو اپنے جسم میں جان آتی محسوس ہوئی۔ ارسل اوپر اٹھا تو عریش سے بولا، میری جان یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے میں اپنے ہوش کھو دوں۔ ارسل کی بات سن کر عریش فوراً سے اٹھی اور کمرے سے باہر بھاگنے والے انداز سے نکلتی چلی گئی۔